الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، عزیز دوستو، رفقائے جماعت، برادر محترم حضرت دین پوری صاحب نے اپنے مخصوص انداز میں غالباً قرآن اور ماہ صیام سے متعلق آپ سے گفتگو فرمائی. ماہ صیام میں باہر کا سفر کرنا بڑی کڑی آزمائش ہوتا ہے، لیکن ہم جماعتی رفقا سے رابطے اور دوسرے جماعتی تقاضوں کی تکمیل کے لیے یہ سفر کر رہے ہیں. آج کی اس نشست میں یہاں کے احباب کے تقاضے پر ہماری حاضری ہو رہی ہے، اور میں بے حد شکر گزار ہوں آپ حضرات کا کہ 20 تراویح پڑھنے کے بعد دور دراز سے آپ اس والہانہ محبت سے تشریف لائے ہیں. دل کی گہرائیوں سے دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کو اس سے زیادہ بیداری اور اپنے فکر کی اشاعت و تقویم کے لیے فرض کی ادائیگی کا احساس عطا فرمائے. چونکہ ماہ صیام کی 17 تاریخ عفیفہ کائنات حبیبہ حبیب خدا صدیقہ بنت صدیق اکبر مخدومۃ المسلمین ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وفات ہے. میں اس نشست کے مختصر وقت میں صدیقہ کائنات ہی کی سیرت کے متعلق چند باتیں عرض کروں گا. قرآن کریم نے ایک اصول وضع کیا ہے، اور وہ یہ کہ ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں ہیں اور پاک باز مردوں کے لیے پاک باز عورتیں ہیں. یہ اللہ کا وضع کردہ اصول ہے، اور قیامت تک کے لیے اس اصول کی پاسداری کی ذمہ داری بھی اسی نے لی ہے. کل، آج یا آئندہ کبھی اگر کوئی شخص پیغمبر کی پاک ذات سے یا پیغمبر کے پاک گھر میں کسی ناپاک نسوانی پیکر کے وجود کو ثابت کرتا ہے
تو وہ دو باتوں سے حقیقت پہ حملہ آور ہے، یا وہ قرآن کے اصول کو کمزور سمجھتا ہے یا اللہ کے اختیار کو کمزور سمجھتا ہے۔ خاتون اول حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو رسول اکرم کے ازدواجی زندگی کا پہلا رابطہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ پہلی رفیقہ حیات ہے کہ جس نے محمد بن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ ہوتے دیکھا، جس کے آنکھوں کے سامنے محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ ہوئے، اور یہ وہ خوش نصیب خاتون ہیں انسانی تاریخ میں کہ جس کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ سب سے پہلے وحی کی آواز اللہ کے رسول نے سنی، اور پھر رسول کی زبان سے سب سے پہلے وہی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں نے سنی۔ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ازدواجی مرحلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا تاریخ ساز ہے، اور اسلام کے دور اساسی کا یادگار زمانہ ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دل گرفتہ ہو کے آتے تو خدیجہ حضرت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کرتی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھوں میں شریک رہتی، اور جھولیاں بھر بھر کے خدیجہ نے رسول اللہ کے مشن پر اپنا سب کچھ لٹایا۔ اور جب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے دنیا کو خیرباد کہا اور حضور کی ازدواجی زندگی تنہائی کا شکار ہوئی تو افسردہ رہنے لگے۔ پیغمبر کی اس افسردگی کو صدیق جیسا چاہنے والا عاشق کب برداشت کر سکتا؟ ابو بکر نے اس افسردگی کا علاج یہ کیا کہ اپنی لخت جگر رسول اللہ کے قدموں پہ قربان کر دی، اور جناب عائشہ محمد عربی کی آبرو بن گئی۔ عزیز دوستو، عزیز نوجوانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ اقدس میں جو خاتون کنواری کی حیثیت سے آئی ہے وہ صرف اور صرف صدیق اکبر کی بیٹی حضرت خدیجہ بیوہ تھی۔ اس کے بعد بھی ازواج مطہرات آئی ہیں، کوئی بیوہ ہے، کوئی مطلقہ ہے۔ صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ اعزاز حاصل ہے، یہ عزت نصیب ہوئی ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کنواری کی حیثیت سے آئی۔ بلکہ بعض روایات میں تو یہ بھی آیا ہے کہ انہوں نے حد بلوغ میں قدم رکھا ہے رسول اللہ کے گھر میں آ کر۔ اگرچہ بعض حضرات نے اس کو تسلیم نہیں کیا، لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ اگر ایسا ہو بھی تو اس میں بھی جناب صدیقہ کی انفرادیت ہے کہ عائشہ صدیقہ نے جب بالغ ہونے کی حیثیت سے نظر اٹھا کے دیکھا تو رسول اللہ کے چہرہ انور پر نظر پڑی۔ گویا صدیقہ کائنات حضرت عائشہ کے بلوغ کی نگاہوں نے سب سے پہلے رسالت کا چہرہ دیکھا۔ پوری انسانی تاریخ میں لائیے کوئی ایسی خاتون کہ جو عائشہ کی اس انفرادیت میں مقابلہ کر سکے۔ فخر کیا کرتی تھیں حلقہ ازواج مطہرات میں، صدیقہ کائنات فخر کیا کرتی تھیں کہ اللہ نے میری کتاب زندگی میں جو ابواب ترتیب دیے ہیں جنت کی حوریں بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ فرماتی تھی اللہ نے یہ عزت مجھے عطا کی ہے کہ میں رسول اللہ کے گھر میں کنواری کی حیثیت سے داخل ہوئی۔ قسام ازل نے یہ اعزاز مجھے بخشا ہے کہ نکاح سے پہلے رویا صادقہ میں اللہ نے اپنے محبوب کو میرا چہرہ دکھایا
کہ پیغمبر خدیجہ کے بعد میں نے یہ رفیقہ حیات تیرے لیے منتخب کی. فرماتی تھی یہ اعزاز بھی اللہ نے میرے مقدر میں لکھا کہ میرے بستر پہ کئی مرتبہ قرآن اترا اور وحی کی بارش ہوئی. یہ اعزاز بھی قصاب ازل نے میرے ہی مقدر میں لکھا کہ مجھے کئی مرتبہ جبرائیل امین کا دیدار نصیب ہوا. میں نے اپنی ان آنکھوں سے روح الامین کو اس کی اصلی حالت میں دیکھا. پھر یہ اعزاز بھی اللہ نے مجھے عطا کیا کہ بارہا حق تعالی کی طرف سے مجھے سلام آئے اور جبرائیل امین نے آ کے کہا رسول اللہ سے کہ محمد عائشہ سے کہہ دو کہ خدا سلام کہتا ہے. یہ عزت بھی صرف مجھے نصیب ہوئی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھی کہ جب منافقین نے میرے کردار پہ انگشت برداری کی، ہائے منافق دھرتی کا وہ بدترین عنصر، قرۂ ارض پر وہ بدبودار عنصر کہ جو بربریت پہ اترتا ہے تو رسول اللہ کی آبرو تک کو معاف نہیں کرتا. پس بدیگرا چرسد عائشہ جیسی پاک باز بیداغ اور رشک حوران ارم، جب اس کے بیداغ دامن پر منافق نے انگشت برداری کی ہے تو کوئی اور یہ توقع کیوں کرتا ہے کہ وہ منافقین کی چیرہ دستی سے محفوظ رہ سکے گا. فرمایا کرتی تھی کہ جب منافقین نے میرے کردار پر انگشت برداری کی تو وہی کے کٹہرے میں قرآن نے میرے حق میں صفائی دی اور اللہ میرا وکیل صفائی بن گیا. اور یہ بھی آپ کے لیے آپ کی معلومات میں اضافہ کرے گی بات، اگرچہ آپ اس کو یاد نہیں رکھیں گے، کہ قرآن کریم کی حافظہ، تاریخ میں پہلی حافظہ قرآن کریم کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. میرے عزیز دوستو، 2210 حدیثوں کی راویہ ہیں. رسول کی پرسنل لائف کی، حضور کی نجی زندگی کی ترجمانی کرنے والی سیدہ عائشہ ہیں. اور آج ایک دوپہر کی نشست میں میری زبان سے جملہ نکل گیا، اب اسے زندگی بھر دہراؤں گا، اتفاقاً نکل گیا. اور میں سمجھتا ہوں یہ حضرت دین پوری صاحب کی برکت تھی کہ وہ میری زبان سے جملہ نکل گیا. میں نے کہا مردوں سے، آپ بھی ملاحظہ فرمائیے، مردوں میں سے جس شخصیت نے رسول کو قریب سے دیکھا وہ صدیق اکبر ہے، اور عورتوں میں سے جس شخصیت نے رسول کو قریب سے دیکھا وہ صدیق کی بیٹی صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. میرے عزیز دوستو، خلوت کے وہ لمحات، خلوت کی وہ تنہائیاں کہ جو روح الامین کو بھی میسر نہ آ سکی وہ صدیق کی بیٹی کو میسر آئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ڈوب کر رسول اللہ کو جو خلوت میں دیکھا ہے کائنات انسانی میں اور کسی نے نہیں دیکھا ہے. استاد ہیں صحابہ کی، ہزاروں صحابہ کی استاد ہیں. اور اگر آپ اجازت دیں تو کہہ دوں اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ شریعت مستفی کے وہ اساسی زاویے اور وہ اساسی خطوط کہ جن پہ ملی زندگی کی عمارت استوار ہے، اس کی بنیاد رکھنے والے صدیقہ کائنات کے ہاتھ ہیں. جس طرح کے اور صحابہ کرام کے ہاتھ ہیں، نسوانیت کے لیے اس کی بنیاد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رکھی. تو پھر کیوں اللہ اس عفیفہ کے دفاع میں حساس نہ ہوتا؟ اس عفیفہ کے دفاع میں حق تعالیٰ کیوں حساس نہ ہوتا کہ اس سے ملت کا مستقبل وابستہ تھا، ملت کا مستقبل وابستہ تھا. اگر عائشہ کا کردار مجروح ہو جاتا، اگر عائشہ کی حیثیت مجروح ہو جاتی تو مستقبل کے لیے ملت صحیح راستے کے تشخص میں کبھی کامیاب نہ ہو سکتی. منافقین کی بد زبانی کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا نے دیا ہے. میرے عزیز دوستوں، بہت سے ایسے مرحلے ہیں قرآن پاک میں، آپ دیکھیں گے کہ کبھی
حضرت مریم پر الزام لگ رہا ہے، کبھی حضرت موسیٰ پر الزام لگایا جا رہا ہے، کبھی حضرت یوسف ابن یعقوب علیہ السلام پر الزام لگایا جا رہا ہے۔ جب بھی کسی معصوم پر الزام لگتا ہے تو الزام فرش والے لگاتے ہیں، صفائی بھی فرش والے دیتے ہیں۔ سیدہ مریم اپنے نو مولود کو گود میں لیے بیٹھی ہے۔ میں نے یورپ کی کانفرنسوں میں عیسائیوں کے سینے پہ کھڑے ہو کر یہ بات کہی تھی کہ تم مریم کا فالو کرتے ہو، مادر میری کہتے ہو اسے، براہ کرم ڈوب مرنے کے لیے تمہارے پاس کچھ پانی کا انتظام ہوگا؟ کہ مریم کے پاس جو بیٹا آیا اللہ کا، وہ اس کی مشیت کا شاہکار تھا، لیکن اس کے باوجود وہ کہتی ہے یا لیتنی مت قبل ھذا۔ اور تم جو ہر ہفتے ہزاروں بچے مشکوک النسل جنم دے ڈالتے ہو، تمہاری تو جبین پہ عرق انفعال کا ایک قطرہ بھی نہیں ابھرتا، تو تمہیں کیا نسبت ہے حضرت مریم سے؟ حضرت مریم کی کہانی قرآن کی زبانی سنیے تو صحیح۔ اللہ نے دعوت فکر دی ہے اپنے محبوب کو، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، محبوباً قرآن کے آئینے میں ذرا مریم کے کردار کا بھی مطالعہ کیجیے نا۔ اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا۔ جناب مریم جب ذرا جنت سے ہٹ کر خلوت میں آتی ہے، حق تعالی نے فرمایا ہمارا نمائندہ فرشتہ انسانی شکل میں حضرت مریم کے سامنے آتا ہے۔ فرشتہ انسانی شکل میں حضرت مریم کے سامنے آتا ہے۔ ذرا میں دہراتا ہوں، نوری انسانی شکل میں مریم کے سامنے آتا ہے، نوری انسانی لباس میں مریم کے سامنے آتا ہے۔ تو پھر ثابت ہو گیا نا کہ نوری بھی انسانی لباس میں ہوتے ہیں۔ لیکن قرآن کی دیانت پہ قربان جاؤں، قرآن چور بازاروں کو معاف نہیں کرتا۔ قرآن نظریاتی چور بازاروں کا تعاقب کرتا ہے، کامیاب تعاقب۔ جب بھی کبھی نوری بصری لباس میں ظاہر ہوتا ہے، قرآن اسے مخفی نہیں رہنے دیتا۔ فتمثل لها بشرا سویا، بتا دیا کہ تھا تو نوری لیکن مصلحتاً بشر بن کے آئے۔ لیکن رسول نے تو قرآن کریم کے سفر میں قدم قدم پہ اعلان کیا ہے کہ میں نقلی بشر نہیں ہوں، اصلی بشر ہوں۔ نقلی بشر نہیں ہوں، اصلی بشر ہوں، اور جو رسول کو بشر نہیں مانتے وہ نقلی بشر ہے۔ وہ نقلی بشر ہیں، وہ جانور ہیں بشکل بشر۔ سر یہ موضوع دوسرا ہے، میں ادھر نہیں جاؤں گا، صرف اتنا عرض کرتا چلا جاؤں کہ پیغمبر کے متعلق یہ کہنا کہ وہ لباس بشر میں اللہ کا نور ہے، اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں، اس سے بڑی جہالت اور قرآن پاک کی روح کا قتل عام اس سے بڑا کوئی نہیں۔ پیغمبر چونکہ صاحب علم ہوتا ہے، پیغمبر چونکہ صاحب رشد و ہدایت ہوتا ہے، چونکہ پیغمبر مبلغ عرفان و علوم قرآنیہ ہوتا ہے، اس لحاظ سے وہ
روشنیوں کا نقیب ہوتا ہے، اس لحاظ سے وہ روشنیوں کا نقیب ہوتا ہے۔ جہالت ظلم ہے، جہالت تاریکی ہے، اور علم سویرا ہے، علم اجالا ہے، جہالت تاریکی ہے۔ پیغمبر سب سے بڑا عالم ہوتا ہے تو پھر سب سے بڑا اجالوں کا مرکز ہوتا ہے، سب سے بڑا سویروں کا مرکز ہوتا ہے، لیکن ہوتا اصلی بشر، پیغمبر ہوتا اصلی بشر۔ جناب مریم نے اپنے سامنے بشر کے لباس میں نوری کو پایا تو پہچان نہ سکی، کانپ گئی۔ فرمایا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ وہ دور حاضر کی بگڑی ہوئی بیگم نہیں تھی کہ خلوت میں کسی غیر محرم کو دیکھ کر بے قرار ہونے کے بجائے مسرور ہو جاتی۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تیرے دل میں خوف خدا کا کوئی بھی زاویہ ہے تو میں خدا کی پناہ مانگتی ہوں تیرے شر سے۔ اللہ کے نمائندے نے محسوس کیا کہ پاک مریم گھبرا گئی ہے تو جلدی وضاحت کی، انا رسول ربک۔ مریم گھبرائی نہیں، میں بد کردار نہیں ہوں، اللہ کا فرشتہ ہوں۔ انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا۔ تجھے پاک بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ ہاں بیٹا، اَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا۔ حضرت مریم کہتی ہے یہ تو تو نے اور زیادہ مجھے حیران کر دیا، بیٹا کیسے آئے گا؟ آج تک میں تو کسی بشر کے قریب نہیں گئی، میں بد کردار نہیں ہوں، بیٹا کیسے ہوگا؟ میری شادی نہیں ہوئی۔ حق تعالیٰ کے نمائندہ نے فرمایا کذالک، رب العالمین کا فیصلہ ہے، چٹکی میں ہو جائے گا۔ قال کذالک قال ربک، نہیں کذالک ہو جائے گا، لیکن کیسے ہوگا؟ یہ جو آپ یوں کہتے ہیں کیسے ہوگا؟ فرمایا ربک هو علی ہین ولنجعلہ آیہ۔ حق تعالی نے عطا کرنا ہے، کسی مجاور نے تو نہیں، کسی تعویذ فروش گدی نشین جبے زلفاں والی سرکار نے تو نہیں دینا، پروردگار نے دینا ہے۔ یہاں پھیر نہیں ڈالنے پڑیں گے، نذرانے لانے کی مدتیں نہیں گزارنی پڑیں گی۔ رب کائنات جب کسی امر کا فیصلہ کر لیا کرتے ہیں، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اب تعالیٰ نے تیرے بطن سے پیدا ہونے والے بچے کو قیامت تک کے لیے انسانوں میں اپنی تخلیق کی نشانی بنانی ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے جناب مریم کو آثار